الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور وہی ہر قسم کی بڑائی بزرگی کے لائق ہے۔ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین معلوم ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر جمعہ کو فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کن کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا اور بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے ہم لوگ یہیں سے پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ: والایمان بالمیزان یوم القیامہ، کہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کے دن میزان ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس کے بارے میں بھی تفصیل آ چکی تھی۔ اور خیر اور شر کو ناپا جائے گا میزان میں، میزان میں خیر اور شر کو ناپا جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں: والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر، اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے اور منکر اور نکیر ہیں، منکر اور نکیر ہیں۔ تو دیکھیے، یہ غیبی چیزوں پر ایمان لانے میں سے یہ بات بھی ہے کہ قبر کی عذاب پر ایمان رکھے، قبر کی عذاب پر ایمان رکھے۔ اور منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں، قبر میں انسان کو دفنانے کے بعد وہ دو فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بس اتنا سا مختصر ذکر کیا کہ قبر کی عذاب پر ایمان رکھنا۔ اس بات کی دلیل قرآن اور حدیث میں بے شمار ملتی ہے، بے شمار ملتی ہیں۔ ہم لوگ ان دلیلوں کو، کچھ دلیلوں کو دیکھتے ہیں اور کن لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا یہ بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید سے سب سے پہلے دلیل لیتے ہیں سورہ غافر، سورہ غافر جو 40 نمبر کی سورہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 پر 5 سے لے کر 40 پر 6 میں کہا ہے: فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ کہا کہ پس اللہ رب العالمین، اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھا اس کو، اللہ رب العالمین نے تمام برائی سے محفوظ اس کو رکھا جو انہوں نے مکر کیا تھا، جال بنا تھا، اور فرعونیوں پر الٹا عذاب آ گیا، پورا الٹا ہو گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومن اس وقت کے لوگ تھے، تو فرعون اور فرعون کے چیلے چپاٹی مکر کر رہے تھے کہ نہیں، جال بن رہے تھے کہ انہوں کو کیسے پھنسائیں، کیسے ماریں، کیا کریں، سازش کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کو بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور یہ فرعون اور فرعون کے چیلے چپاٹی پر الٹا عذاب آ گیا، الٹا عذاب آ گیا۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح اور شام فرعونیوں پر آگ پیش کیا جاتا ہے، فرعونیوں کو صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے آگ پر،
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں داخل کر دو، فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہاں جو بات یہ ہے کہ صبح اور شام ان کو آگ میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہی ہے عذاب قبر، یہی عذاب قبر ہے۔ تو عذاب قبر، یہاں عذاب قبر میں ان کو صبح اور شام آگ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس سے بھی سخت عذاب میں وہ داخل کر دیے جائیں گے، فرعون اور فرعونی۔ تو یہ بات ہے، اس آیت کریمہ سے قبر کے عذاب کا اثبات ہوتا ہے، قبر کے عذاب کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قبر کے عذاب دو طرح سے ہوتے ہیں، قبر کے عذاب دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو قبر کا عذاب شروع ہو گیا تو قیامت تک چلتا رہے، جب تک کہ قیامت قائم نہ آ جائے وہ ہمیشہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہی رہے گا، چھٹکارا نہیں ہے قبر کے عذاب سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قسم یہ ہے، اللہ تعالی ہم کو بچائے، بہت خطرناک ہے قبر کا عذاب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب تو ہوگا لیکن مختصر ہوگا قبر کے جھٹکے، قبر کے کچھ عذاب ہوں گے، لیکن وہ نافرمان مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے صدقہ، استغفار اور نیک کاموں کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جائے گا، لیکن کافر، منافق، جو منافق نفاق اکبر ہوگا اور مشرک ہوگا، ان کو جس دن سے دفنایا جائے گا اس دن سے قیامت تک ہمیشہ عذاب ہوگا قبر میں۔ یاد رکھیے، قیامت تک، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے تب تک وہ عذاب ہوتے رہے گا، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی پھر اس سے بڑے عذاب میں گرفتار ہوں گے، وہ جہنم ہے۔ تو یہ بات ہے۔ لیکن کسی مومن کو کچھ عذاب دیا جائے گا، پھر صدقات کی وجہ سے، صدقہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے تشہد میں جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی تشہد میں جو دعا ہے قبر کے عذاب کے بارے میں، دجال کے فتنے کے بارے میں، بری موت کے بارے میں، زندگی اور موت کے فتنوں کے بارے میں، یہ قبر کے عذاب سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ دعائیں، اس طریقے سے جو استغفار، نیک بچے بھی استغفار کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی استغفار کرتے ہیں، تو یہ قبر کے عذاب سے بچاؤ کا انشاءاللہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے ایک آیت سورہ ابراہیم جو 14 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول الثابت سے، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو پاک بات سے مضبوط کرے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط کرے گا، اس کو جمع کر رکھے گا، اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کر دے گا، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھیے کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ آیت جو ہے، جب بخاری دیکھیں گے، بخاری کی حدیث نمبر 1360 پر 9، بخاری کی حدیث نمبر 1360 پر 9 دیکھیں گے تو آپ کو اسی آیت کے بارے میں حدیث ملے گی کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکی بات سے مومنوں کو مضبوط کرتا ہے،
ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ پکی بات کیا ہے؟ توحید، کلمہ توحید ہے۔ وہ پکی بات کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید سے اللہ رب العالمین دنیا میں مومن کو مضبوط کرتا ہے، جما کر رکھتا ہے، گمراہی سے، شرک سے، فتنوں سے بچا کر رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی یعنی قبر کے عذاب میں بھی اس کو بچا کر رکھتا ہے۔ وہ اس کے سوال اور جواب کو آسان کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو اللہ رب العالمین مضبوط کرے گا، یہ بات ہے۔ لیکن آدمی جو ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے، تو ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں گمراہ کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، پکی بات القول الثابت لا الہ الا اللہ، القول الثابت لا الہ الا اللہ، جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کلمے کو پڑھ کر کے سمجھنا، اور اس کے شرطیں اور اس سے جو ٹوٹنے والی چیزیں ہیں، اس کی الٹی چیزیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذریعہ ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچنے کا، یہ ذریعہ ہے قبر کے عذاب سے بچنے کا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح کے اندر، کتاب الروح ان کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يَعْلَمَ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبَهُ مِنْهُ۔ کہتے ہیں کہ جن باتوں کا علم بندے کو رکھنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قبر کا عذاب، قبر کا عذاب برزخ کا عذاب ہی ہے۔ قبر کا عذاب برزخ کا عذاب کا ایک حصہ ہے۔ اب سوچیے، برزخ جو ہے، انسان ابھی زندہ ہے، مر گیا، وہیں سے اس کی برزخ کی زندگی شروع، وہیں سے اس کی برزخ کی زندگی شروع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے برزخ کا عذاب ہے، اور کہتے ہیں جو بھی آدمی مر گیا اور عذاب کا حقدار ہے، تو اس عذاب کو پا ہی لے گا، اس عذاب کو پا ہی لے گا۔ کیسے؟ چاہے اس کو قبر میں دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، یہ بات یاد رکھیے، چاہے بندے کو قبر میں دفنایا جائے یا نہ جائے، اس کو قبر کی عذاب ضرور ملے گی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ آگ جلا کر مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کود کر کے پانی میں مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ درندے کھا جاتے ہیں، شیر کھا گیا، اس کو تو دفنا نہیں گیا، تو پھر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، چاہے آدمی جل کر کے راکھ ہو جائے، آدمی جل کر کے راکھ ہو جائے، یا پانی میں ڈوب کر بہہ کر مر جائے، یا تو اس کو درندے کھا لے، شیر کھا لے، چیتا کھا لے، وہ پیٹ میں یہ ہو جائے، لیکن عذاب قبر مل ہی کر رہے گا، چاہے اس کو زمین میں دفنایا جائے نہ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات پر ہم کو ایمان اور یقین ہے کہ قبر کا عذاب برزخ ہے، اس کے لیے مٹی کا قبر کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ ڈالا جائے مٹی کے اندر تو وہ عذاب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بخاری کیا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھ کو جلا کر راکھ کر دینا، اور میرے راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا۔ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ بخاری کی معروف حدیث ہے، بخاری کی معروف حدیث ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کیا راکھ کو، اور پھر اس سے پوچھا، تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ درندے کھا جائے اور بندہ ہوا میں اڑ جائے، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، ڈوب کر مر جائے، لیکن قبر کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے، قبر کا عذاب ہو جاتا ہے، تو چاہے کسی بھی حالت میں بندے کی موت ہوتی ہو۔ یاد رکھیے، قبر کا عذاب جو ہے یہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ بہت سارے گمراہ فرقوں نے کہا کہ یہ صرف روح کو ہوتا ہے، قبر کا عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کو اس بات پر ایمان ہے کہ قبر کا عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔
وہ برزخ کی زندگی ہے، اس کو ٹیلی نہیں کر سکتے دنیا کی زندگی سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ الگ ہی زندگی ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھیے اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبر میں جو لوگ چلے گئے ہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ہم بھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، بس ہم کو اتنا پتہ ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، بس ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ ہم اس کو ترازو میں تول کر احساس کر کے نہیں دے سکتے کہ ان کو ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، بس اتنی خبر رکھنی چاہیے ہم لوگ روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ جیتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ جیتے ہیں۔ کیوں؟ سونے کی دعا یاد ہے نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہم، اے اللہ، باسمک، تیرے نام سے، اموت، میں مرتا ہوں، و احیا، اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ سوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو روز ہم لوگ مرتے ہیں اور روز زندہ ہوتے ہیں۔ سونا یہ چھوٹی موت ہے، یاد رکھیے۔ اور جب ہم لوگ جاگتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم کو موت دیا، دیکھیے اماتنا، موت دیا، اور پھر اس کے بعد پھر زندگی دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ سوچئے روزانہ اللہ تعالیٰ احساس ہم کو دلاتا ہے، روز بھی احساس دلاتا ہے، مر جانے کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اب سوچئے آپ سوئیں گے، ٹھیک ہے، خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو خواب دیکھتے ہیں تو پورا جیسے دیکھتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں میں گیا، لیکن خواب میں کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ خواب میں پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کتنا بھیانک ہوتا ہے اور کتنا گھبرا جاتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے؟ وہ جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گھبراہٹ ایسے ہوتی ہے کہ بندہ جاگ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین احساس دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ یاد رکھیے عذاب قبر برحق ہے، اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَهُمْ يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مِنْ يَوْمِ مَمَاتِهِمْ بِأَرْوَاحِهِمْ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے جس دن سے موت ہو جاتی ہے ان کی، اسی دن موت کے دن ہی سے وہ لوگ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ موت کے دن ہی سے، موت کے دن ہی سے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان کی روحوں کو عذاب ہوتا ہے، وَيَنَالُ أَجْسَادَهُمْ، اور ان کے جسموں کو بھی ہوتا ہے، ان کے جسموں کو بھی ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں کو۔ وَفِي قُبُورِهَا مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اور قبر میں جہنم کی گرمی اور جہنم کی گرمی آتی ہے ان کے جسموں کو بھی اور ان کی روحوں کو بھی۔ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر ابھی جسم جو ہے گرچہ قبر میں ہے اور روح سجین میں، علیین میں ہے، علیین میں، سجین میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے پھر لوٹاتا ہے، جب چاہتا ہے لوٹاتا ہے، اور عذاب ہوتی رہتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا تو اب روح کو ہمیشہ کے لیے جسم سے جوڑ دے گا، روح کو ہمیشہ کے لیے جسم سے جوڑ دے گا، اور ہمیشہ کے لیے یا تو جہنم میں، آدمی کافر ہے تو جہنم میں چلا جائے گا، اور مومن ہے تو کچھ عذاب پانے کے بعد جنت میں چلا آئے گا اور ہمیشہ کی اب زندگی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بل العذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل سنہ والجماعہ۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ روح اور بدن دونوں کو عذاب اور نعمتیں ملتی ہیں قبر میں، روح کو بھی اور جسم کو بھی ملتی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں ایک آیت میں یہ کہا ہے، آیت نمبر 20/1 میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ
ہم جو ہے ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں عذاب کو چکھائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب چکھائیں گے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑے عذاب سے پہلے جو چھوٹے عذاب چکھانے کی بات ہے وہ عذاب قبر ہے. وہ عذاب قبر ہے. وہ عذاب قبر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کیا ہے. تو یہ بات ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہتے تھے کہ نہیں، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا پڑھتے تھے تشہد میں. اسی وجہ سے ہم کو یہ دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے. اور اس طریقے سے یاد رکھیے کہ چاہے کتنوں نیک آدمی ہو، قبر میں ڈالنے کے بعد قبر ایک بار دبوچتی ہے. قبر ایک بار دبوچتی ضرور ہے. چاہے کتنوں متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، قبر میں جانے کے بعد قبر دبوچتی ہے. ہم سب کو جانتے ہیں اس صحابی کے بارے میں جن کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا، اور ان کے قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب وہ قبر میں ڈالا گیا تو قبر ان کو ایک بار دبوچی. اب بولیے کہ ہم لوگ ان سے زیادہ متقی ہو سکتے؟ تو اسی وجہ سے یہ بات استدلال کی گئی ہے کہ قبر جو ہے ایک بار سب کو دبوچتی ہے. اس کے بعد اگر نیک انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے تو اس کو دبوچنا چھوڑ دے گی. اور اگر کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے تو قبر ہمیشہ دبوچتی رہے گی اور قبر کا عذاب ہوتے رہے گا. جہنم کی ہوائیں، جہنم کی آگ وغیرہ آتی رہے گی. تو یہ بات ہے ان فی القبر لذمۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کی ایک دبوچ ہے، اگر قبر کی دبوچ سے کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچتے. وہی صحابی ہیں جن کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا، سعد بن معاذ. اچھا، یہاں بات ہے کہ منکر نکیر کے بارے میں بھی آ گئی بات. اس پر بھی ہم کو ایمان رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ منکر نکیر کے بارے میں بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دو طاقتیں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ دیکھیں گے بخاری کی ایک حدیث نمبر 1330/8 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ العبد اذا وضع فی قبرہ تولی وذهب اصحابہ حتی انہ لا یسمع قرع نعالہم. کہتے ہیں کہ جب بندہ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جب اس سے مڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھی جب جاتے ہیں قبر میں دفنانے کے بعد تو ان کی جوتی کی آواز ان کو سنائی جاتی ہے. وہ بندہ قبر میں سن سکتا ہے. آتاہ ملکان، پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں. فقداہ، اور اس کو بیٹھاتے ہیں. دونوں فرشتے اس بندے کو بیٹھاتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم اس آدمی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم اس آدمی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے انہ عبداللہ ورسولہ، وہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں انظر الی مقعدک من النار ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری جگہ ٹھکانہ دیکھو، جہنم کے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو بدل کر جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے. یاد رکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہر بندے کا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، اس کا اللہ نے دو ٹھکانہ بنایا ہے، ایک جنت اور جہنم. مومن آدمی کے لیے بھی اور کافر آدمی کے لیے بھی. لیکن جب انسان کفر سے بچ جاتا ہے، توحید اس کا صحیح رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے ٹھکانے کو بدل کر کے جنت کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے. اسی وجہ سے یہ فرشتے قبر میں کہتے ہیں دیکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو بدل دیا جنت کے ٹھکانے سے.
جنت کے ٹھکانے سے، یہ بات ہے۔ اسی وجہ سے اور کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ وہ دونوں ٹھکانے کو دیکھتے ہیں، وہ بندہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لیتے ہیں، یہ جہنم کا ٹھکانہ تھا، یہ جہنم کا ٹھکانہ تھا۔ اور جب رہی بات کافر کی اور منافق کی، تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں لا ادری، مجھ کو معلوم نہیں، مجھ کو معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں لا درائتا ولا تلیتا، تو نے سمجھا بھی نہیں اور تلاوت بھی نہیں کیا، تو نے جانا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں اور تو نے تلاوت بھی نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یاد رکھیے، یہ جو قبر کا عذاب ہے، توحید وغیرہ سیکھنا اور تلاوت بھی نہیں کیا، پڑھا نہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، جو تین سوال مشہور ہے نا، کہ 3 سوال کیے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ اس کے بعد تینوں سوال کے بعد کہا جائے گا تم نے یہ سوالات کے جواب کہاں سے معلوم ہوئے، تم کو کیسے معلوم ہوئے؟ تو بندہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں بات موجود ہے، اور اس حدیث میں بھی بات ہے کہ وہ کہیں گے کیا تو نے نہیں سمجھا تھا، نہیں تلاوت کیا تھا، نہیں پڑھا تھا؟ تو گویا کہ دیکھیے علم سیکھنے کی ضرورت ہے، علم سیکھنے کی ضرورت ہے، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سما، پھر کیا ہوگا؟ لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ماریں گے۔ دونوں کانوں کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ سر ہے نا، پیشانی ہے، پیشانی پر ماریں گے۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ، تو وہ آدمی اتنا تیز چیخے گا کہ انسان اور جنات کے علاوہ جو آجو باجو میں ہے سب سنیں گے، اس کی چیخ سنیں گے۔ یہ خطرناک ہے۔ یہ اس حدیث میں منکر نکیر کی بات ہے، منکر نکیر کی بات ہے کہ وہ 2 فرشتے ہیں اور وہ 2 آ کر کے قبر میں سوال کرتے ہیں، اور جو جواب نہیں دے پاتے اس کو مارتے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسم اور روح دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مار کی کہاں بات ہے؟ دونوں کانوں کے بیچ سر پر مارا جائے، سر پر مارا جاتا ہے، تو سر جسم ہی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ سر جسم ہی کا حصہ ہے، اور بندہ چیخے گا بھی تو جسم کے حصے ہی میں منہ ہے، منہ سے چیختے بندے، تو تکلیف ہوتی تبھی تو چیخے گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات ہم لوگ یہ سن کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہماری بات اور آگے آئے گی، کہ اس کو کس نے انکار کر دیا قبر کے عذاب کو؟ تو زرار بن عمر اور بشر مریسی، زرار بن عمر، بشر مریسی اور معتزلہ متاخرین معتزلہ، جو معتزلہ ایک فرقہ ہے، میں بولتے رہتا ہوں کبھی کبھی، معتزلہ جہمیہ، تو معتزلہ متاخرین معتزلہ جو بعد میں آنے والے معتزلہ ہیں، ان لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، قبر کے عذاب کا انکار کر دیا۔ یاد رکھیے، قبر کے عذاب کو انکار کرنے کے جو ان کا لوجک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے عذاب ہوگا۔ معتزلہ گمراہی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ وہی آیت اور وہی حدیث وہ لوگ مانتے ہیں جو ان کے عقل میں اترے، جو ان کے عقل میں اترے، عقل میں بات سمجھ میں آتی ہے تو اس آیت کو بھی لیتے ہیں اور اس حدیث کو بھی لیتے ہیں، ورنہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو قبر کے عذاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قبر کھودو گے تو وہ تو ہڈیاں ملتی ہے، تو عذاب کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ قبر کھودتے ہیں تو ہم کو کوئی تو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا نے دیکھا ہے، دنیا نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ایک مرتبہ سنایا تھا کہ ایک آدمی عیسائی تھا، مسلمان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ لکھنے کے لیے کہتے تھے اور وہ بندہ لکھتا تھا، لیکن تکبر اور غرور کیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جتنا میں لکھتا ہوں اتنا ہی معلوم ہے۔ اور پھر وہ عیسائی میں بدل گیا، عیسائی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دیا، اس کو
اس کے گاؤں والے دفنا دیے تو صبح دیکھتے ہیں کہ مٹی نے اس کو اوپر پھینک دیا ہے. تو اس کے گاؤں والے کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اسلام قبول کیا تھا، چھوڑ دیا، اسی وجہ سے اس کو ایسا کیے، نکال دیے. تو وہ لوگوں نے کیا کیا، پہلے سے زیادہ گڈھا کھود کر کے اس کو دفنایا. پھر دوسرے دن وہی حال ہوا، پھر تیسرے دن یہ حال ہوا، ایک دم بالکل نیچے کر کے کھود کر کے دفن کیے، پھر بھی یہ حال ہوا. تو وہ لوگ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کر کے بھی آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیا ہے، اس کے عذاب دنیا میں عذاب دکھا دیا ہے. اسی وجہ سے ان باتوں پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جسم کو نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے. اس طریقے سے یا تو قبر کے عذاب ہی کا انکار کر دیتے ہیں. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، منکرین حدیث اس کی تعویل کرتے ہیں وغیرہ، اس کو لوجس سے انکار کر دیتے ہیں، یا تو جسم کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. یہ سب فتنہ ہے، اور آج کا فتنہ نہیں، معتزلہ کا فتنہ ہے اور فلسفی کا فتنہ ہے. ہم کو ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، صحیح سند سے بات موجود ہے. ہمارے دماغ میں بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ضروری ہے، بغیر ایمان کے مومن ہم نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے جتنے بھی ذریعے ہیں، نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو ہمیں کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کے عذاب کو جھٹلانے سے، اتنے بڑے فتنے سے بچا کر رکھے. اور جو لوگ قبر کے عذاب کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی غلط تعویلات کرتے ہیں، حدیثوں کو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے فتنہ فساد سے بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.